وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سادہ کر دے بھائی اور ہو سکتا ہے. اچھا چلو ٹھیک. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سے بیٹھ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں. اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے. تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے. دنیا کے انسانوں میں پائی جانے والی اعلیٰ و رفیع خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں مدرجہ اوطا پائی جاتی ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ جس نے 100 عظیم شخصیات میں کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست لکھا. اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد میں نہیں لکھا. اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا. عقیدت کی بنیاد میں نہیں بھائی جان، میرٹ کی بنیاد پہ. اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی. 15 سال کی رفاقت ہے. حضور گھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا مجھے چادر دو اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی ذکر کیا. سیدہ کے لفظ سنیے گا تو آپ فرماتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم باخدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا. آپ تو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. یہ عقیدت ہے اہل خانہ کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا نہیں اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں. آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلے اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں. جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی. ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا. وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر میرے نبی نے یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم بھی برسا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا. اس منظر کو جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ يَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِ. آپ فرماتے یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. یہ اہل خانہ کی عقیدت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور میرے نبی کے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے سنیے گا. حضور رات کے وقت گھر تشریف لاتے ہیں اور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے. اس میں حکمت کیا ہے
کہ اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی محو استراحت ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ ام عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی، لیکن سیدہ فرماتی کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیبند لگا لیتے ہیں، اور حضور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہیں، متکبر ہوگا یا سست ہوگا۔ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہوں گے، اور فخریہ لہجے ہوتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا الگ، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو نا تو ہم بدہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور بھائی جس کے دربار ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کرے، میں جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، سامان سے بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو دیکھنا ہوگا دو ہی باتیں ہیں، یا تکبر ہے یا پھر سستی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ کے ساتھ، بھائی جان یہ تھوڑا سا شور کم ہو سکتا ہے اگر آسانی سے، بڑا مشکل سا ہو رہا ہے، آواز بڑی پریشان کر رہی ہے، آواز۔ اچھا بجلی ہے، کوئی بات نہیں، چلے مائک کی آواز کم کرو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ کے ساتھ جو برتاؤ ہے، ازواج میں سے کسی ایک بیوی کو بھی ساری زندگی حضور سے شکایت نہیں ہوئی۔ اس قدر اہل خانہ سے میرے نبی کا یہ محبت کا برتاؤ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ایک دن سیدہ فاطمہ سے فرمایا بیٹے جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ سیدہ فاطمہ نے حضور سے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹے جاؤ والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ آپ گھر آئے تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا خیریت تو ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا، اور حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو عرض کرتی حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کس قدر محبت سے پیش آتے ہیں کہ کسی کو بھی زندگی میں حضور سے شکایت ہے۔ یہ تو میرے کریم آقا ہے نا، اور حضور کے تربیت یافتہ جنہوں نے حضور سے دین سیکھا۔ آئیے ان شخصیات میں سے ایک صحابی رسول کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ معروف صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں مجھے متاثر کر گئی۔ شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر خوبصورت لگتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے، وہ اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں، وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ آپ ایسے بھی دیکھیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے، ان کی طبیعتوں میں دل بری ہوتی نہیں، نہ وہ گھر اچھے ہوتے ہیں نہ باہر اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست بات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی آفس میں کام کرتا تھا، بوڑھے ہو گیا تو کہتا کہ ایک دن صاحب نے مجھے گھر بھیجا، کوئی ضروری کام تھا، تو گھر گیا تو صاحب نے دیوار پہ صاحب کی تصویر چسپاں تھی، اس میں وہ مسکرا رہے، تو مسکراتا چہرہ دیکھ کے فرماتے مجھے اچھے لگے، تو میں بھی بے اختیار میرے لبوں پر بھی ہنسی تھی، تو خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھ لیا، تو مجھے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو وہ کہتے میں نے بتایا کہ مجھے صاحب کے ساتھ 20 سال ہو گئے کام کرتے، میں نے 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ دیکھا تو بڑے پیارے لگے تو اس لیے میرے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ کہتے میں نے تو صرف اتنی بات کی نا تو وہ خاتون خانہ کھل کھلا کے ہنسی، تو میں نے کہا باجی تو انوکھی ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میری بھی کل کمائی ہے۔ بعض لوگوں کی معذرت سے کہوں گا طبیعتوں میں دل بری ہوتی نہیں، نہ گھر اچھے ہوتے نہ باہر اچھے ہوتے۔ فرماتی تیسری اچھی عادت میرے شوہر کی، یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہوتا ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو خرچ دے گا۔
اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن میں معذرت سے کہوں گا اور اختلاف کر کے بات آگے بڑھا دوں گا، بعض لوگوں نے جو ذمہ داری اپنی تھی وہ کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہے کہ اگر میں ان کا وہ کام کر دیتا ہوں، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے فرماتے واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا۔ بھائی جان کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ، ظاہر ہے عورتیں جب کھانا بناتی تو وہ اندازے سے اس میں نمک مرچ ڈالتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں یا نمک زیادہ یا مرچ زیادہ۔ اگر ایسا کبھی ہو تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، گور کے بھی دیکھے گا، گالی بھی دے گا، برتن دیوار سے بھی مارے گا، اور ناقابل برداشت بات، گھٹیا بات کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا۔ معذرت سے کہوں گا بھائی اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا، آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یار یہ کوئی رویے ہیں؟ پانچویں اچھی عادت یہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور چھٹی اچھی عادت دھیان سے سنیے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ علامہ سعدی فرماتے مجھے 40 سال ہو گئے فتویٰ دیتے ہوئے، اور 40 سالوں میں مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں۔ یہ طلاق دینے کے بعد طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں کہ مولوی صاحب 5-6 بار ہو گئے ان کی کریے۔ بھائی جان میں تو کہتا کرنا کیا، جن کے کہنے پہ آپ نے طلاق دی حل بھی ان سے نکلواؤ۔ ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں ہیں نا، عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اس نے باقاعدہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا میں فلاں دی جمی نہیں، اگر تیرا کارنہ اجڑا تو اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا، اور وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں، وہ گھر جلدی اجڑتے ہیں جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی۔ جسے ہم کہتے ہیں نا لائی لگ جنہیں لایا گلی تے میں وہ نالی چلی، وہ تو کہتا ہے تو طلاق جیسی لائن لا جائے گا تیرے واسطے کڑیاں نہیں، گڈی گڈے کا کھیل ہے یار، ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ کسی کے کہنے پہ اس نے طلاق تو دے دی، لیکن جب اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا نا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب کچہریوں میں دھکے یہ کھا رہا ہے، ذلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے۔ میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے نا گھر نہیں اجڑتے۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا گھر برباد ہوئے۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گے۔ میں نے کہا جی یہ احترام والے رشتے ہیں۔ اچھا بعض گھروں کے جو داماد ہوتے ہیں جو بالخصوص جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں تو ان کی سسرال میں بڑی چلتی ہے، وہ فیصلے بھی آ کے وہی کرتے ہیں، وہ بھائی ضد پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں نواب ہوگا۔ تو خیر میں نے کہا یار یہ احترام والے رشتے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا آپ فیڈر پیتے ہو یار؟ کیا فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ہم نہیں رکھتے؟ اگر شعور پختہ نہیں ہوا تو نکاح کیوں کیا؟ کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہو؟ تو ایک بات دھیان سے سنیے گا، آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں پتر انہوں 6 مہینے لوائے دی عقل ٹکانے آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے، اور دوسری بات یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور یہ جو مشورہ 6 ماہ کا دیتے ہیں یہ سنی سنائی بات نہیں کہتے بلکہ اپنے مشاہدے کی بات کہتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے، میں نے 6 ماہ لگوائے، ہون اکھ چھپائی نہیں دکھاندی، یہ دوست کہہ رہے ہیں، یہ رشتہ دار کہہ رہے ہیں۔ بھائی جان یہ گھر جوڑنے میں نہیں گھر توڑنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں میرا سوال ان سے ہے، کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنا، اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی چاہت، کوئی الفت، کوئی اداسی، کوئی احترام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی تو ماں کہہ کے گئی تھی پتر اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو تیریاں 2 بہناں گھر بیٹھیاں نے کون رشتہ دکھنا آئے گا؟ اور یہ حکیم بن کے لوگوں کو مشورے دیتا پھر اگر اس کو 6 ماہ لگوا اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ اچھی عادت اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 پڑیاں تھیں۔ کتنی؟ اور ان 2 پڑیوں سے لوگوں کو شفا بڑی جلدی ملی۔ وہ کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو کہا مقدار بڑھا دیا کرو۔ یار باہر اچھی ہوتے تو ہم گھر کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ 6 اچھی عادتیں دوبارہ سن لیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے شوہر کی اچھی عادت گھر آتے ہیں تو مسکراتے،
گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے. تیسری اچھی عادت یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. چوتھی اچھی عادت کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت یہ میری تعریف کرتے ہیں. اور چھٹی اچھی عادت اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اگر اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے بیٹوں جیسا سلوک کرو. اور حضور نے غلاموں سے کتنی محبت کی. معراج کی خلوتوں سے واپس تشریف لائے, بلال کو قریب کر کے فرمایا کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو, جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے. غلاموں کی بات ہے میرے بھائی. ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے. یہ شام سے تجارتی سامان خریدتا ہے اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا ہے. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید لیا, اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا. جسے خریدا اس کا نام سالم ہے, دکھنے میں خوبصورت نہیں, دبلا پتلا ہے, 12-13 سال عمر ہے. اس لیے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں بھی مدد کرے گا, جہاں میں سامان بیچوں گا جا کے مدینے کی منڈی میں اس کو بھی فروخت کر دوں گا. سامان 2 دن میں بک گیا. لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. بھائی جان کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا. 3 دن اس کو دھوپ میں کھڑا کیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, تڑپا دینے والی, جلسا دینے والی. 3 دن دھوپ میں تڑپتا رہا. ایک خاتون مدینہ میں رحم دل تھی, اس نے اس کو خرید لیا اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکے کا تاجر مدینے میں آیا تھا. اس کی سیرت سے متاثر ہوا, پیغام نکاح بھیجا اور اس خاتون سے نکاح کیا. بیوی کو لیا, غلام کو لیا اور مکہ آ گیا. مکہ المکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی. ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان حضور کے غلام بن چکے تھے. آپ نے دعوت دین دی, متاثر ہوا, مشرف اسلام ہوا, بیوی بھی ایمان لے آئی, غلام بھی ایمان لے آیا. غلام کو آزاد کر دیا گیا. اب سنیے گا, اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے. قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے, یہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے سالم کو لہجہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا. ایک دن یہ تلاوت کر رہے تھے, میرے نبی سن رہے تھے اور ساتھ مسکرا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. کہاں وہ دھوپ میں تڑپنے والا, جھلسنے والا, آج میرے نبی کے لبوں پہ اس کے تذکرے. حضور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. یار مدینے کی گلی سے حضور گزرے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ تلاوت کر رہے تھے, اما عائشہ بھی ساتھ تھی. حضور وہیں رک گئے. اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور فرماتے یار کل گزرے تھے اور تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. عرض کی حضور سنا, کہا, فرمایا ہاں میں نے بھی اور ساتھ عائشہ بھی. جب یہ بات کی تو عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام, یہ قرآن سے عشق کرتے تھے. ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے سوال کیا عاصم تمہارے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے, اس کی وجہ؟ تو کہا ایک شخص سویا, خواب میں حضور ملے اور حضور فرماتے عاصم میرے قریب آؤ. کہتے میں حضور کے قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے. جوانوں قرآن پڑھا کرو, راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو اور قرآن پڑھ کے رویا کرو, اور اس شوق سے بھی قرآن پڑھا کرو یار جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور تشریف لے آئے. یار قسمت یاوری کرے, وہ نصیب ہمیں بھی ہو کہ اللہ کے رسول ہماری خواب میں بھی تشریف لے آئے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں, وہ سالم جو 3 دن دھوپ میں تڑپتا رہا, اس کا پروٹوکول, اس کا اعزاز کیا بنا؟ یہ ہجرت کر کے لوگ مکہ سے مدینہ آئے, مسجد قباء تک پہنچے, اذان پڑھی گئی, اقامت کہی گئی. مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے. کیا آپ مصلی میں کھڑے ہوئے؟ نہیں میرے بھائی, اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں دوست, نہ حضرت عمر کھڑے ہوئے نہ اور کوئی صحابی کھڑے, بلکہ حضرت عمر نے اعلان کیا آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. فرمایا سالم تم امام بنو گے, ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے جلستے دیکھا تھا, آج اتنا بڑا احساس دیکھا تو کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر التفات نہیں کرتا تھا, تو زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, سونے خرید کے انمول کر دیا. قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت انسان کو عزت عروج
پاک پن عطا فرماتی ہے. میرے نبی فرماتے غلاموں سے بیٹوں جیسا سلوک کرو. میں معذرت سے کہوں گا، میں رویوں کی بات کرنے لگا ہوں. ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے وہاں اخلاقی قدریں ہم جانتے ہیں. جہاں اونچ نیچ، جہاں کمی چودھری، جہاں غریب امیر کی کہانی ہوتی ہے وہاں انگلیوں کے پورے بھی نہیں ہم پورے ملاتے. اور دولت اللہ کی تقسیم ہے یار، اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی دے دی. یہ ہمارے کاموں میں ہمارے جو معاون ہوتے ہیں اپنی محنت سے کما کے لے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو یار، کبھی کبھی ان سے مشورہ کیا کرو. انہیں عزت دے کے تو دیکھو یار، عزت پلٹ کے آئے گی. عزت ایک ایسی چیز ہے بھائی، دو گے تو ملے گی، اگر عزت دو گے نہیں تو عزت کبھی بھی ملے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو باہر ایک چارو جھاڑو دے رہے ہیں، کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ یہ تلخ حقیقت ہے. غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے. ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے. یار غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو ہم نے بھائیوں کے تیور دیکھے. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تے دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، یہ ماں جایا کہہ رہا ہے. رازق ہم ہیں یار. بہنیں تو ولی بناتی ہیں، بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے تو ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. تو خیر بات یہ کرو، غربت ایک امتحان تو ہے نا یار. غربت تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ احرام سے لپٹا ایک نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے. حالات پوچھے؟ کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے؟ کہتا ہے غربت ہے اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات اس نے تڑپایا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے، یہ غربت اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجرے سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو یار. یہ بونے نظر آتے ہیں ہمیں رشتے، دولت کا قد ہوتا تو بڑا ہے لیکن کبھی کبھی تو اترو نا یار. شجرے سایہ دار بھی بنو اور شجرے پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. ایک ہی ماں کے 6 بیٹے، 5 خوشحال غریب ایک غربت کی زندگی گزارے. یہ آپس میں لین دین بھی کرتے ہیں، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ رشتہ داری بھی کرتے ہیں. لیکن جو غربت کی لکیر پہ کھڑا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اسے تو انسان بھی نہیں جانتے. اس کے بچوں کے سامنے کئی بار اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، اس کی غربت کا مذاق اڑایا. تو غریب بھائی ہو تو منہ نہیں لگاتے یار. وہ غریب آدمی تھا، جھاڑو دے رہا تھا، ششتر ہوا کہ مجھے کہا مولانا، کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا اور دھوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، دلائل دے دیے. 2 میٹھے بول تھے یار، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. تو اپنے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت دینے والا ماحول. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھے. اور واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، معیار ایک میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہمارے سماج میں یہی معیار ٹھہرا، جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہو وہ بڑا ہوتا ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے، وہ کہتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. بڑا اسے کہتے ہیں. ہماری انگلیوں کے پورے بھی نہ ملے، ہم کس کام کے ہیں؟ تو اپنے ساتھ وابستہ جو آپ کے کاموں میں آپ کے معاون ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. تو انہیں بھی عزت دو یار. ان کی عزت نفس کا خیال رکھو اور ان کی کفالت آپ کے کندھوں پہ ہے. کسی نے کہا تھا تو کروڑ پتی کیسے بنا؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا تو اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. اشفاق احمد کہتے ہیں کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے؟ اللہ کے دیے سے دینا ہوتا ہے. اللہ نے دیا تو اس میں سے اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو بھی تو عطا کرو نا. اور یاد رکھیے گا جس گھر کا ملازم ڈرائیور خوشحال نہیں نہ ہوتا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. تو اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. اور بھائی جب یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں رہے اور مکہ والوں کے رویے کیسے تھے آپ نے علماء سے 1000 بار سنا ہے. ان لوگوں نے کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجھنیاں پھینکی،
گلے میں رسی ڈال کے تو دیا گیا. 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہے میرے نبی. طائف والوں نے پتھر مارے یہاں تک کہ میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. در و دیوار شجر و حجر کو دیکھ کے حضور مکہ کو مخاطب ہوئے, کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا بھائی جان. آپ جہاں رہائش پذیر ہو, عارضی رہائش لاہور لے جانا ہو تو آسان ہے. گڑیاں دے کتھ رون لگ پہ جہاں انسان نے جنم لیا ہو. فطری محبتوں میں ایک محبت جو ہے وہ وطن کی محبت ہوتی ہے. آپ نے وطن کی محبت پوچھنے اپنے پردیسی بیٹوں سے پوچھو, اپنے بھائیوں سے پوچھو جو ہزاروں میل دور دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں ہماری خوشیاں خریدنے گئے. بھائی جان جہاں سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے جاتے ہیں. وطن چھوڑنا آسان ہے اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے. مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا یار. حضرت صدیق اکبر بیمار ہوئے, حضرت بلال حبشی بیمار ہوئے. بلال تو دکھی اشعار پڑھتے تھے, اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئے. تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا, حضور بلال رو رو کے بیمار ہو گئے. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا, لیکن جب حضور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دینا, کہا چابی نہیں ملے گی. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. طبیعت میں بڑی تلخی دکھائی, یہ صرف باتیں ہیں, سنو یار. حضور مکہ سے مدینہ آئے اور پھر فاتح بن کے حضور مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے. 10,000 کا لشکر ہے. ابو سفیان نے بھی ہاتھ جوڑے, مہربانی فرمائے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر چھوٹا ہے. فرمایا کنڈیاں بند کر لے, ہتھیار پھینک لے, معاف کر دیا جائے گا. آپ پڑھیے گا فاتحین کو. نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا, یہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا, لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے آئے نا تو راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے. دشمن لائن پہ کھڑے ہیں. حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم آپ سے معذرت کی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں, تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. بھائی جان عام معافی کا اعلان ہے. دشمن لائن میں کھڑے ہیں, سب کو معاف کیا. اکرمہ کی بیوی آئی اور آ کے کہا کہ حضور اگر میں اکرمہ کو ڈھونڈ لاؤں تو فرمایا ڈھونڈ لاؤں میں معاف کر دوں. عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں, تم ڈھونڈ لاؤ. وہ ڈھونڈ لائی تو میرے نبی نے معاف کر دیا. حضرت وحشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور معاف فرما دے. میرے نبی نے معاف فرما دیا. بس اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا, سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. شام چلے گئے, پیچو تاپ کھاتے رہے. اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا, مجھ سے کوئی کام لے لے. اور جب یمامہ کی جنگ چھڑی نا, وہ نیزہ سنبھال کے آپ نے رکھا تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, اسی نیزے کے ساتھ مسلمہ کذاب کو ذبح کیا اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تیرا شکر ہے, اگر اسلام کا بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے بھی رکھ دیا. میرے نبی نے تو معاف کر دیا. فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. تھر تھر کانپ رہے, حاضر خدمت ہوئے. فرمایا میں نے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. حضور نے چابی دی, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کی, باہر تشریف لائے. یار کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری چھوٹی نوکری, بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو صدیق اکبر کی, یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی اور بھی اصحاب کی تھی. لیکن حضور باہر تشریف لاتے, عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہیں اور فرماتے یہ چابی آپ کے پاس رہے گی. اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. میرے نبی تو معاف کر دیتے ہیں. بھائی یہاں رکیے گا, ٹھہریے گا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں سوال کروں گا میرے بھائی, میں کسی دوست کی کہانی نہیں سنانے لگا, کسی بات پہ اختلاف ہوا, رستے جدا ہوئے, ہمسائے کی بھی بات نہیں کرنے لگا, جھگڑا ہوا, ہم نے مرنا جینا خوشیوں میں اور جنازوں میں شرکت چھوڑ دی. میں بھائیوں کی بات کرنے لگا ہوں, میں ماں جائوں کی بات کرنے لگا ہوں. ہماری کسی بات پہ اختلاف ہوا, اختلاف کس بات پہ؟ 1 انچ دیوار رکھنے پہ. ہماری ناراضگی کس بات پہ؟ بچوں پہ. بچے تو 20 منٹ بعد پھر کھلے میدان میں ہوتے ہیں. تو ہم نے نفرت کی دیواریں کتنی اونچی کی. ناراض کتنی دیر؟ 1 ہفتہ رہے؟ نہیں. ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ناراضگی کی عمریں بڑی لمبی ہو, 30 سال بھائی سے کلام نہیں کرتا اور باقاعدہ کہتا ہے میں اصولوں کا آدمی تھوک کے نہیں چڑھتا. یہ بھائی کہہ رہا ہے. میں بھائیوں سے سوال کروں گا, ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے کبھی بچپن یاد نہیں آیا؟ یار بچپن کی بڑی ہنسی یادیں ہیں, میرے پاس تو ہے, آپ کے پاس بھی ہوں گی. دھندلا سا نقشہ تو ہوگا نا یار. انگلی تھام کے چلتے تھے, ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے, یار ایک بستر میں سویا کرتے تھے. ہم لوگ غربت سے اٹھے ہیں, ہم نے اپنے ماں باپ کو غربت میں
جو ہے وہ مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو ریڑھی پہ پھل بیچتے دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتے دیکھا. یار اڑتے تھے، باپ تھکا ہارا آتا تھا، قدم بوجھل ہوتے تھے. بچپن میں باپ کو محنت کرتے پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھتے تھے تو الجھتے تھے، کبھی کبھی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ جلدی سے بڑا کر دے. اور بھائی باہم بیٹھ کے خواب کیا دیکھتے تھے؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ. برادری میں اپنے بوڑھے باپ کو نمایاں دیکھنا، اس کا شملہ پگڑی کا اونچا دیکھنا چاہتے تھے. حج عمرے کی کہانیاں تھی. میں بھائیوں سے سوال کروں گا، وہ خواب جو میں نے اور آپ نے دیکھے وہ کہاں گے؟ ہم بڑے ہوئے، ہم کمانے کے قابل ہوئے، پرپور سے ہم نے نکالے تو ایک چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوئے، اور ناراضگی کے بعد ہم نے رستے جدا کر لیے، ہم نے مرنا جینا ختم کر لیا، ہم نے آپس میں کلام کرنا چھوڑ دیا. تو وہ خواب جو میں نے آپ نے دیکھے وہ کہاں گئے یار؟ بوڑھے ماں باپ صرف تھکوں کے لیے رہ گئے. اور یہ بھائی تو ناراضگی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ناراضگی اس حد تک سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی جوان ہوگی تو اس کو میری ضرورت ہوگی. تیاں تے سانجیاں ہوتیاں نے. اور بیٹی کی ناراضگی پتہ کیوں سنبھال کے ہم رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کل کو اس کو میری ضرورت ہوگی. ظاہر ہے جب نئی رشتہ داری ہم جوڑتے ہیں تو آنے والے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اس کی پھوپھو، اس کا چچا، اس کا تایا کہاں ہے؟ یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے آیا کہ اپنوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہے. اگر بنا کے رکھیے تو پھر ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنا آسان ہوگا. اور اگر یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھا ہے، خاک نہ بائے گا، تو لوگ رستہ بدلتے. یہ مجبوری ہے اس کی، اس ناراض بھائی کو منانا. اور جو بھائی ناراض ہے نا وہ کہتے ہیں آئے گا تو ٹھنڈے ماروں گا، آئے گا تو گالی دوں گا، آئے گا تو برادری میں پر ایک پنچایت میں اس کو ذلیل کروں گا، دھکے دے کے نکالوں گا. وہ انتقام کی آگ میں جلا. اور اب بیٹی کی باری آئی تو ہمارے رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں پیو کھانا کڑا پیو بن جاتا ہے، جا جا کے تو اپنا کام کر. وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے معذرت نہیں کرنے آیا، بس اپنا ٹائم نکالنے کے لیے جا کے معذرت کی. اس نے گالی ٹھوٹے سارا کچھ کیا. وہ آیا عارضی اور پھر گھر چلا گیا. ناراضگی ختم نہیں ہوئی، ناراضگی اسی جگہ پہ ہے. اور ہم نے ایسے صفاق بھائی دیکھے مرنے لگے، بستر علالت پہ ہے، زندگی موت سے جنگ ہے. مرتے وقت جذباتی رشتے نا، بچے پاس بیٹھے ہیں تو کیا یہ کہا کہ جلدی سے میری بہن کو، اپنے پھوپھو کو، اپنے چچا اور تائی کو بلا لو؟ نہ، باقاعدہ وعدہ لیتے ہیں پتر میں مر گیا تو میرے جنازے تے میری بہن تھوڑی پھوپھی نہیں آنی چاہیے تھی. میں مر گیا تو تمہارے چچا اور تائی نام دھکے دے کے نکال دینا. اور ہم نے زندگی میں نفرت کی، اور اس نفرت کو اتنی ہوا دی کہ مرنے لگے تو یہ نفرت آنے والی نسلوں میں ہم نے منتقل کر دی. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اب کہاں ایثار و محبت وہ مدینے جیسی؟ اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے اپنوں سے. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں امانت، خشوع، اور ایک فرمایا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. رشتوں میں نظر آتی ہے محبت کہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض. اور ہم نے ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہے. باقاعدہ والد کو کہا، ماں کو کہا اماں جی ابا جی تسی مر گئے میں نہیں آواں گا، میں مر گیا تو تسی نہ آیا جی. اور اس نالائق کو جانتا ہوں جس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا تھا ابا جی آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. والد پہلے دنیا سے چلا گیا. محلے دار رشتہ داروں نے کہا یار زندگی چ اختلاف سی، اب تو وہ چلے گئے، اب تیرا حق ہے نا ان کو غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، قبر میں اتارنا، مٹی ڈالنا، سبحانہ. وہ کہتا ہے باپ سے وعدہ کیا تھا. بھائی جان صفا کتنا تھا، اس نے باپ کو غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا، جنازہ نہیں پڑھا، قبر میں نہیں اتارا. مجھے بتاؤ عرش کا رحمان ایسے نالائق بیٹوں کو معاف کرے گا؟ اور یار ایسے نالائق بیٹے زندگی سے راستہ مانگیں گے تو کیا زندگی انہیں راستہ دے گی؟ کبھی بھی نہیں زندگی انہیں راستہ دے گی. ماں باپ کی قدر جوانوں، ماں باپ کی زندگی میں، بہن بھائیوں کی قدر بہن بھائیوں کی زندگی میں، اساتذہ کی قدر ان کی زندگی میں. اور یار اپنے ساتھ وابستہ جتنے رشتے محبوب ہیں تو ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. آئیے اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں، اگر کوئی ناراض رشتہ ہے تو ہم انہیں منا لیں گے. پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے یہاں کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہو، کوئی بھائی بہن سے ناراض ہو، کوئی بیٹا ماں باپ سے ناراض ہو، اپنے استاد سے، شیخ سے ناراض ہو. خدا نہ کرے اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا، آر محسوس نہیں کروں گا خدا کے لیے. یار اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پاؤں پکڑ دو یار، بہن بھائی ناراض ہیں تو یار بھائی بھائیاں دی باواں ہوندیاں نے یار، نواں نہ ماس جدا نہیں ہوندے یار. پر آج جس جگہ تے کھڑے ہو نا وہ دی جگہ تے دوسرا کو سونا بھی نہیں لگتا. تو یار ناراض رشتوں کو مناؤ، معاف کرنے کے جذبے پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہے.